پارٹی نے فیصلہ کیا ہے اس پہ ہمارا کیا تبصرہ ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فرینکلی کچھ اچھا نہیں لگا، مناسب نہیں لگا کہ وہ چیئرمین جس کے خلاف عدالت میں دھاندلی سے جیتنے کا کیس ہے، اسی چیئرمین کے پاس عرضی لے کر جایا جائے کہ آپ ہمیں لیڈر آف اپوزیشن کا تقرر نامہ دیں. دوسری بات یہ کہ باپ پارٹی کے سینیٹرز کو ملا کر اگر لیڈر آف اپوزیشن کا عہدہ حاصل کیا جائے تو اس سے پی ڈی ایم کے مقاصد، پی ڈی ایم کی جدوجہد اور یقیناً اپوزیشن کے اتحاد کو دھچکا لگا ہے. اور جو مخصوص سینیٹرز جن کی تائید کے ساتھ مطلوبہ نمبر حاصل کیا گیا ہے، میں نہیں کہتا، پورا اسلام آباد جانتا ہے کہ وہ کس کے کہنے پہ ووٹ دیتے ہیں. تو اس طرح کی مشکوک ٹرانزیکشن پی ڈی ایم کے اغراض و مقاصد کی شفاف سیاست کے لیے میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. ایسا نہیں کیا جانا چاہیے تھا. اور اگر پیپلز پارٹی کے لیے لیڈر آف اپوزیشن کا یہ عہدہ اتنا ہی ناگزیر تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنی مجبوری نواز شریف صاحب کو بیان کرتے تو وہ بہت خوشی کے ساتھ انہیں یہ لیڈر آف اپوزیشن کا عہدہ دے دیتے. لیکن باپ پارٹی کے سینیٹرز ملا کر پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اعتماد میں لیے بغیر اس طرح کی موو جو ہے وہ یقیناً مناسب نہیں ہے اور اپوزیشن کے اتحاد کو اس سے دھچکا لگا ہے. رانا صاحب، آپ سے کوشچن ہے، یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی اس اتحاد کو جو پی ڈی ایم کے نام سے ہے، اس کو اب خطرہ کس سے ہے؟ کس سیاسی جماعت سے آپ کو خطرہ ہے کہ وہ اس اتحاد کو پارا پارا کر دے گی؟ دیکھیں، اس میں جو ہے یہ جو احسن اقبال صاحب نے بات کی ہے، اس معاملے کو جو ہے وہ ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ کے سامنے رکھیں گے اور وہاں پہ جو ہے وہ جو فیصلہ ہوگا وہی پھر پی ڈی ایم کا جو ہے وہ ان فیوچر فیصلہ ہوگا. اور میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ ہم خاص طور پہ پی ڈی ایم کی ان تمام جماعتوں کے جو کہ بہت ہی پاکستان میں اپنی جمہوری جد و جہد کے حوالے سے مستند جماعتیں ہیں، انہوں نے ایک اصولی بنیاد پر جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب کی حمایت کا اعلان کیا. چونکہ پی ڈی ایم کی سطح پر فیصلہ ہوا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے برملا اظہار کیا، حاصل بزنجو صاحب کی جماعت نیشنل پارٹی نے بھرپور تائید کی، اختر مینگل صاحب نے بھرپور تائید کی، محمود خان اچکزئی صاحب نے بھرپور تائید کی، ساجد میر صاحب کی جماعت نے بھرپور تائید کی، اور دیگر بھی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں جس میں آفتاب شیر پاؤ صاحب کی جماعت بھی شامل ہے، ان سب نے پی ڈی ایم کے اس فیصلے کو آنر کیا. اور ہمیں دکھ پہنچا ہے کہ اے این پی نے بھی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اس فیصلے کے خلاف یک طرفہ طور پہ فیصلہ کیا ہے. تو یقیناً ہم یہ سوالات پی ڈی ایم کے اگلے اجلاس میں ضرور اٹھائیں گے. ایسے صاحب، عام نے بات آج جو ہے آج کرونا کی وجہ سے مریم نواز کی پیشی بھی ملتوی ہوئی، لیکن ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں پرائم منسٹر خود کووڈ-19 کا شکار ہے، میٹنگ لے رہے ہیں. نہیں، آپ کو یقین ہے کہ یہ کرونا کی وجہ سے پیشی منسوخ ہوئی؟ نہیں، میں پہلے سوال لے لیں پھر اس کے بعد اس پہ بھی کر لیتے ہیں بات. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کتنی سنجیدگی نظر آ رہی میں ہے اس کا جواب دیتا ہوں. حکومت کی؟ اور اس کے ساتھ ایک اور اس کے ساتھ لیجیے گا کہ چینی اسکینڈل کے اوپر شریف خاندان کو لایا جا رہا ہے. گو کہ آج شہباز شریف کی ضمانت لگ چکی ہے منڈے کے لیے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا شریف خاندان کو ابھی بھی اس میں بھی لے کے آیا جائے گا، چینی اسکینڈل میں بھی؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیب کا دائرہ اختیار بہت وسیع ہے، اور نیب جو ہے وہ قومی اداروں کے خلاف ان کے خیال میں کوئی بیان ہو تو اس پہ بھی ایکشن لے سکتا ہے. تو جب نیب نے کرونا کے ایس او پیز کے حوالے سے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی طلبی منسوخ کر دی تو دوسری طرف وزیر اعظم سلیکٹڈ عمران نیازی صاحب کھلے عام کرونا کی ایس او پیز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں.
تو میں نیب کو ضرور یہ درخواست کروں گا کہ کرونا کی SOPs کی خلاف ورزی پر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی ایک نوٹس یا کال اپ نوٹس ضرور جاری کریں۔ یہ بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں کیوں یہ بتائیے گا کہ باپ کی حمایت لینے کے بعد آپ یہ سیاسی انتقام تھا سیاسی انتقام اور یہ پولیٹیکل نوٹس تھا، تو اس لیے وہ جو ہے وہ منسوخ ہوا۔ کیا مشورہ دیتے ہیں چیئرمین نیب کو؟ آپ کے پاس بھی کوئی ویڈیو وغیرہ چیئرمین کی نہیں آ گئی جس کی وجہ سے آپ نے اس کو منسوخ کروا لیا؟ کس کو؟ یہ جو آج کا نوٹس تھا نیب پیشی کا، ہاں تو حکومت کو وہ ویڈیو کی وجہ سے نہیں، وہ ویڈیو جو ہے نا وہ شہزاد اکبر کے پاس ہے۔ احسن صاحب یہ بتائیں کہ باپ کے سینیٹرز کا حمایت حاصل ہوگی پیپلز پارٹی کو، کیا اب جو ہے یہ سرکاری اپوزیشن ہوگی اور آپ لوگ کے ساتھ یہ ہاتھ ہوتا رہا ہے تو آپ اگلے ہاتھ کا بھی انتظار کریں گے؟ آپ دیکھیں، یہ تو اب آپ خود ہی جو سوال کر رہے ہیں اسی میں شاید آپ کا جواب بھی موجود ہے۔ آپ بتا دیں کہ سرکاری پیپل پارٹی کس حد تک آپ کے ساتھ کھڑی ہے؟ آج اندر کیا اس والے سے بات مزید پیش رفت کیا نہیں، ہوگی؟ دیکھیے میں پھر یہ بات دہراؤں گا، PDM جو ہے وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے امیدوں کی مرکز ہے۔ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ملک میں جو یہ کھیل میوزیکل چیئر چلتا رہا ہے 72 سال سے ختم ہو، اس ملک کو آئین پہ چلایا جائے، جمہوریت مستحکم ہو، معیشت ترقی کرے، ہر ادارہ اپنا کام کرے، عوام خوشحال ہوں۔ یہ وہ بنیادی مقاصد ہیں جن پر پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ پاکستانی ریاست کو آئین کی روشنی میں تشکیل نو کی جائے۔ یہ جو ہماری آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے ریاست کا، اسے ختم کیا جائے۔ لہٰذا PDM کے مقاصد کسی ایک جماعت کے آگے ہونے سے یا پیچھے ہونے سے ڈسٹرب نہیں ہوں گے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ہر ذی شعور انسان، پاکستان کے دانشور، پاکستان کے وکلاء، پاکستان کے طالب علم، پاکستان کے نوجوان، پاکستان کے محنت کش کسان سب سمجھتے ہیں کہ ان کا مستقبل آئین کی حکمرانی سے نتی ہے۔ مسلم لیگ نون اس فریضے کو PDM کے پلیٹ فارم سے بھی اور اپنے پلیٹ فارم سے بھی، اس سے قطع نظر کون کیا کرتا ہے، ہم اس کردار کو ادا کرتے رہیں گے۔ بڑا پریشر ڈالا تھا کے اندر، حکومت بھی دباؤ میں آ گئی تھی، اب جو ہے PDM کو ہومیوپیتھک بنانے کے کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ PDM جو ہے وہ بہت لیتھل ہے، اور جو ہمارا منشور ہے وہ زندہ ہے، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جس نے بھی PDM کے اغراض و مقاصد کے ساتھ بے وفائی کی، اس کی وہ اتنی بڑی قیمت ادا کرے گا کہ شاید اسے تصور بھی نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی بھی ایسی سیاسی اور جمہوری جماعت جو اپنی سیاست کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے، وہ PDM کے اغراض و مقاصد سے پیچھے ہٹنے کا نہیں سوچتا۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کس جماعت کا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ PDM نے فیصلہ کیا ہے اور 27 سینیٹرز PDM کے اعظم نذیر تارڑ صاحب پر اعتماد کر چکے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ان 21 سینیٹرز کو بھی PDM کے اس فیصلے کو آنر کرنا چاہیے، اور اگر ان میں سرکاری سینیٹرز ڈال کے یا مخصوص سینیٹرز کو شامل کر کے جنہیں باپ سینیٹرز کہا جاتا ہے، تو اگر یہ باپ ٹریڈ مارک کے ساتھ لیڈر آف اپوزیشن بننا ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی جو کردار اور تشخص ہے اس کے لیے بہت بڑا یہ سوالیہ نشان ہوگا۔ لیکن ہم قطع نظر کوئی کیا کرے، مسلم لیگ نون PDM کی ان جماعتوں کے ساتھ مل کر جو PDM کے چارٹر سے متفق ہیں، کاربند ہیں، ہم سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، ہر جگہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے، اور ہم ابھی بھی امید کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ضرور اس بات کو غور کرے گی کہ سب کی بقا اس جد و جہد کے اندر ہے
जो हम पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। 30 सेनेटर का पीपल्स पार्टी ने दावा किया। आपके सामने हो गया राणा साहब अगर आजम साहब की आप मैथ हासिल नहीं कर सकते पीपी से नहीं कर सके तो अगला लाहेमत क्या होगा? कंप्रोमाइज आप लॉन्ग मार्च पर करेंगे अगर आप वो बात अब लॉन्ग मार्च 21 में होगा या राणा साहब पीडीएम को बरकरार रखने के लिए नॉन कंप्रोमाइज करेगी। चलो बाकी व्हाट्सएप कर दो राणा साहब। राणा साहब बाकी 2 सवालों की व्हाट्सएप कर रही थी, जवाब दे दें।